بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اس کی ایک آیت کی۔ اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارے میں ذکر کرتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی 98 نمبر آیت میں ہمیں یہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں۔ دراصل قرآن پڑھنے کے آداب میں سے یہ ایک انتہائی اہم ادب ہے کہ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، چونکہ اسی قرآن پاک سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کئی لوگ اس قرآن پاک سے ہدایت پاتے ہیں، اور شیطان کے پاس گمراہ کرنے کی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اس قسم کی طاقت دی ہے کہ وہ کسی کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکے۔ اکسا تو وہ سکتا ہے لیکن منوا نہیں سکتا۔ البتہ کمزور ایمان والے لوگ اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ مضبوط ایمان والوں پر اس کے اس طرح کے وسوسوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ قرآن پاک کی، آپ جانتے ہیں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اس پہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے نہیں لکھی۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ سورت کے شروع میں پڑھ رہے ہیں تو جو بسم اللہ لکھی وہ بھی آپ نے پڑھنی۔ اگر آپ کسی سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، یہ اعوذ باللہ پڑھ کے آپ شروع کریں گے۔ جیسے میں نے سورہ بقرہ کی کسی آیت کو پڑھنا ہے تو مجھے اب بسم اللہ کی ضرورت نہیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں اور آگے جو میں نے پڑھنا ہے درمیان سے، مثلا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پڑھوں، بسم اللہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر مجھے سورت کے شروع سے شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، تو مجھے اب بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، کیونکہ میں سورت کے شروع سے شروع کر رہا ہوں اور وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ میں بسم اللہ بھی پڑھوں گا۔ اب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لفظی ترجمہ۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، میں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، الرجیم، جو مردود ہے، جو دتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہے، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب جو لوگ کچھ عربی سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے مختصر میں اس کی جو اعراب ہے وہ بتاتا چلوں۔ اعوذ فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل کے لیے مرفوع ہے، باللہ جار مجرور ہے، من یہ حرف مبنی علی السکون، الشیطان اسم مجرور ہے من کی وجہ سے، الرجیم یہ شیطان کی صفت ہے اور یہ بھی مجرور ہے۔ اور پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، الرحیم بے حد رحم والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی اب اعراب بھی سن لیں، یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان، نہایت مہربان اور بہت نہایت رحم کرنے والا، یعنی بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس کا اعراب دیکھتے چلیں۔ بسم یہ جار مجرور ہے، یعنی بسم کے ساتھ جو مبتدا اس کا ہے وہ محذوف ہے، یعنی ابداؤ اقراؤ، میں ابتدا کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں۔ اللہ یہ لفظ جلالہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہے اور اس کی علامت جو جر ہے وہ کسرہ ہے، اور جو الرحمن ہے یہ لفظ جلالہ اللہ کی صفت ہے، صفت اول، اور الرحیم یہ لفظ جلالہ کی دوسری صفت ہے، اور الرحمن کو صفہ مشبہ یہ صیغ مبالغہ میں سے ہے، اور الرحیم یہ بھی صفہ مشبہ ہے صیغ مبالغہ میں سے، یا اس کو صفہ مشبہ بسم فاعل بھی کہتے ہیں۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم کیا ہوا کہ میں اللہ کے مبارک نام سے ابتدا کرتا ہوں، اس کی نصرت طلب کرتے ہوئے، جو الہ حقیقی ہے، رب کی رحمت تمام مخلوق کو مستفید کر رہی ہے، جبکہ وہ مومنوں کے لیے خاص طور پر دنیا اور آخرت میں رحیم ہے۔
امام المفسرین شیخ المفسرین امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو یہ طریقہ سکھایا کہ اپنی گفتگو کا آغاز، وہ آپ کی گفتگو ہو، وہ آپ کا کوئی بیان ہو، وہ آپ کی کوئی تقریر ہو، وہ کوئی آپ کا لیکچر ہو، یا آپ کسی کو کچھ سمجھانے لگیں، یا اپنی کسی بھی طرح کی گفتگو کا آغاز کریں، یا آپ کوئی خط لکھیں، یا کوئی کتابت کریں، یا کوئی ڈرائنگ بنائیں، حتیٰ کہ ہر تمام قسم کے ضروری کاموں کی ابتدا اسی بسم اللہ کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہوئے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ حذف شدہ ہے، لفظ خود ہی واضح ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں، یا کھاتا ہوں، یا فلاں کام کرتا ہوں، یا میں ذبح کر رہا ہوں، یا میں ہمبستی کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی کام ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یہاں اسم یعنی نام تسمیہ نام لینے کے معنی میں ہے، جیسا کہ کلام تکلیم کلام کرنے کے معنی میں ہے، اور عطا دینے کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لینے اور اسے یاد کرنے کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کوئی بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا نام لینے کے ساتھ قرات کرتا ہوں، یا کسی بھی کام کا میں آغاز کرتا ہوں۔ اور جو لفظ اللہ ہے وہ ہستی کا عالم ہے، ذاتی نام ہے جو سب سے بلند و برتر، سب کا خالق اور مالک ہے، یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ الرحمن یہ دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد بے حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے سیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم کرنے والا، مگر اس پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں، اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے بھی لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت میں مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم میں مبالغے کا اظہار کرنے کے لیے دو لفظ کیوں ذکر فرمائے؟ بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ تاکید کے لیے ہے، مگر اکثر علماء ایک مادہ رحم سے مشتق ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں۔ الرحمن کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور رحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ مثلا کئی علماء نے یہاں پر ان کے معنی کیے ہیں، اور بعض نے کہا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے کہا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافروں سب کے لیے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ گویا رحمان کا معنی وہ ذات جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد و بے حساب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 7404 نمبر حدیث پہ موجود ہے۔ اور الرحیم فعیل کے وزن پر ہے، کسی چیز میں مفہوم کے دوام اور ہمیشگی کے لیے ہی آتا ہے، اور وہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ذات جس کی رحمت دائمی ہے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ دونوں صفتوں الرحمن اور رحیم کے ملنے سے صفت رحمت کی وسعت بھی ثابت ہوئی اور اس کا دوام بھی یعنی ہمیشگی بھی۔ اگر اس کی رحمت میں وسعت اور کثرت نہ ہو تو بعض مخلوق محروم ہو جائے، اگر اس میں دوام اور ہمیشگی نہ ہو تو کوئی چیز نہ پائے تکمیل تک پہنچے نہ باقی رہ سکے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل میں ایک مکمل آیت ہے، ایک آیت کا حصہ ہے۔ صحابہ کے اجماع کے ساتھ اسے سورہ فاتحہ اور دوسری صورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کے سوا ہر صورت کا جزء اور حصہ ہے۔ ہر صورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے،
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ ابو داؤد کی 788 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی یعنی جہری نمازوں میں جس میں بلند قرات ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن افضل اور زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ آہستہ پڑھی جائے اور اونچی قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی جائے۔ آج ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی یہ مختصر وضاحت پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کی تفصیل ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں یہ سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔